حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب 13 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ نے بیت اللہ شریف میں لوگوں سے فرمایا جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، اور جب آپ 15 سال کے ہوئے تو آپ نے فتویٰ دینا شروع کر دیا۔ حضرت احمد بن حنبل آپ کا بہت احترام اور خدمت کیا کرتے تھے، اور جب کسی نے یہ اعراض کیا کہ آپ جیسے اہل علم کے لیے ایک کم عمر شخص کی مدارت کرنا مناسب نہیں، آپ نے جواب دیا میرے پاس جس قدر علم ہے اس کے معنی اور مطالب سے وہ مجھ سے زیادہ باخبر ہے، اور اسی کی خدمت سے مجھے احادیث کے حقائق معلوم ہوتے ہیں، اور اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو ہم علم کے دروازے ہی پر کھڑے رہ جاتے اور فقہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند رہ جاتا۔ اس دور میں وہ اسلام کا سب سے بڑا محسن ہے، وہ فقہ، معنی اور علوم لغت میں اپنا ثانی نہیں رکھتا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق کہ ہر صدی کی ابتدا میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ اہل علم اس سے علم دین حاصل کریں گے، اور اس صدی کی ابتدا امام شافعی سے ہوئی ہے۔ ابو الجوال مغربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور ایک سالے شخص بیت القدس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک نوجوان ہمارے پاس آ نکلا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے گرد شہر کے بچے جمع ہیں اور ڈھیلے پتھر اور کنکریاں مار رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ہے۔ جوان مسجد میں گیا اور پکار کر کہا اے اللہ مجھے اس دنیا سے راحت دے۔ اس پر میں نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا یہ بات تو نے دانائی کی کہی، یہ حکمت کی بات تو نے کہاں سے سیکھی؟ اس نوجوان نے مجھے جواب دیا جو شخص خاص اللہ کے واسطے خدمت و عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے حکمت کے نادر باتیں سکھا دیتا ہے اور عصمت کے اسباب سے اس کی تائید فرماتا ہے، اور مجھے جنون نہیں بلکہ اضطراب و خوب ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے چند اشعار درد اور شوق کے پڑھے۔ میں نے کہا یہ اشعار تو تم نے خوب پڑھے، جس نے تمہیں مجنوں کہا اس نے سخت غلطی کی۔ یہ سن کر میری طرف دیکھ کر رویا، پھر بولا کچھ جانتے ہو کہ اخوان طریقت کس طرح مرتبہ وصل کو پہنچے؟ اور جب میں نے اس بات کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا انہوں نے اپنے اخلاق کو تمام نجاستوں سے پاک کر کے تھوڑے سے رزق پر قناعت کی، اور محبت الہی سے تمام آفاق میں متحیر پھرے، پھر راست بازی کی، آزاد اور خوف الہی کی ردا سے آراستہ ہوئے، اور اس دنیائے فانیہ کو دار باقی کے عوض فروخت کر دیا اور ملان اور عزم اختیار کیا۔ پھر ان کی یہ حالت ہوئی کہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بیابانوں میں رہے اور مخلوق سے غائب ہو گئے۔ ان کی شان یہ ہے کہ اگر وہ حاضر بھی ہوں تو ان کو کوئی نہ پہچانے، اور اگر غائب ہوں تو کوئی ان کو نہ ڈھونڈے، اور جو مر جائے تو کوئی ان کے جنازہ پر نہ آئے۔ اور یہ کہہ کر چلا گیا اور میں اس کی باتوں سے دنیا کو بھول گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ابتدائی دور میں ایک کنیز کی محبت میں گرفتار ہو گئے، اور محبت کا عرصہ طول پکڑ گیا۔ چنانچہ سردیوں کی ایک رات میں آپ صبح تک اس کے مکان کے سامنے انتظار میں کھڑے رہے، اور جب سحر نمودار ہوئی تو رات کے بیکار جانے کا بے حد ملال ہوا، اور دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر میں یہ رات عبادت میں گزارتا تو اس بیداری سے وہ لاکھ درجہ بہتر تھی۔ بس اسی تصور سے آپ نے تائب ہو کر عبادت دریافت کو صدقے دلی کے ساتھ اپنا مشغلہ بنا لیا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی ہی معلوماتی تہذیب کے دائرے میں اور بہترین ویڈیوز رانا طارق اسماعیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آ جائے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔